بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج 20 نومبر ہے اور ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز ایک بہت بڑی شخصیت کے ذکر کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ فیض احمد فیض کے حوالے سے بات کریں گے۔ 20 نومبر ہے، ان کی 35ویں برسی ہے۔ آج اردو کو جاننے والے، سمجھنے والے، بولنے والے اور اردو سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بڑا دن اس حوالے سے کہ آج فیض احمد فیض کے بارے میں ذکر ہوگا، اور ان کی جو تحریریں ہیں، جو ان کے قلم کی جو طاقت تھی، آج ایک دفعہ پھر سے وہ دیکھنے کو اور پڑھنے کو لوگوں کو ملیں گی۔ اگر فیض احمد فیض کے حوالے سے بات کی جائے تو میرے نزدیک وہ جو ان کی ایک انقلابی شاعر کی جو ایک حیثیت ہے اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ علامہ اقبال اور غالب کے بعد فیض احمد فیض نے جو شہرت اور جو مقبولیت اپنی زندگی میں ہی حاصل کی ہے وہ باقی شعراء کو نصیب نہیں ہوئی ہے اس طرح سے۔ اور فیض احمد فیض نے سامراجیت کے خلاف اور سرمایہ داریت کے خلاف اپنے قلم کی طاقت کو جھکنے نہیں دیا انہوں نے، جس کی سزا انہیں جلا وطن بھی کیا گیا، انہیں قید بھی کاٹنی پڑی، اور مگر پھر بھی ان کا قلم جو ہے یہ چلتا رہا، اور انہوں نے بتایا کہ جو قلم کی طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اسے آپ کسی بھی صورت دبا نہیں دیکھی۔ اور یقیناً آپ فیض احمد فیض کے بہت سارے کلام ایسے بھی ہیں جن کو ہم غزلوں کی شکل میں جانتے ہیں، اور بڑے بڑے جو موسیقی کی دنیا کے جو نام ہیں انہوں نے ان کے کلام کو پڑھا بھی ہے۔ خیر جناب، آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع جو ہے وہ ہمارا آج کا بہت اہم ہے۔ 20 نومبر پوری دنیا میں بچوں کے عالمی دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اگر آپ ہمارے شو کو ریگولر دیکھنے والے ناظرین میں سے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہم تعلیم، صحت اور بچوں کے حوالے سے ہم بڑے ایک فکر مندی کے ساتھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، میری پوری ٹیم کوشش کر رہی ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح ہم اپنا کردار ادا کر سکیں، اور بچے جو آنے والی جو نسل ہے اس کے حوالے سے فکر رکھنا اور ان کی تربیت کے بارے میں کام کرنا، یہ نہ صرف والدین کا کام ہے، یہ ریاست کا بھی کام ہے، اور ایک سوسائٹی کے طور پہ ہر فرد کا بھی کام ہے کہ وہ اپنی اگلی نسل کے بارے میں فکر مند رہے، کیونکہ ملک ہم نے انہی بچوں کے حوالے کرنا ہے۔ یہی ہیں جو کل کو ملک کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کس قدر فکر مند ہیں یہ آپ کو بھی اندازہ ہے، ہمیں بھی اندازہ ہے۔ ہماری جو ریاستی سطح پہ ہم دوسرے معاملات اور مسائل سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم ان بچوں کے حوالے سے کوئی ایک بہت ہی واضح اور بہت ہی بڑا کام کر سکیں۔ ہمارے ہاں بچوں کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بچوں کی صحت کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، پھر جتنے بھی تعلیمی ادارے جو ہیں، جو ایک نصاب ہے بچوں کا، اس کے اوپر بڑا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو آنے والی نسل ہے، جو اگلی نسل ہے، اس کو ہم کس طرح تربیت دے رہے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کس طرح وہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہو سکے گی۔ تو ہمیں اپنی فکر جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھانی پڑے گی۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں بچے وہ سکولز میں نہیں جاتے ہیں، وہ بچے جو سکول جانے کی جن کی عمر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکول جاتے ہی جاتے ہیں، سرکاری سکولوں کے معیار کو آپ دیکھیں یا پرائیویٹ سکولز کی فیسوں کو دیکھیں، آنے والی نسل کے لیے ہمیشہ سے کام کرنا اور ان کے لیے فکر مند رہنا ایک ذمہ داری رہی ہے، مگر
اس دور میں بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اگلی نسل کی تربیت کیسے کی جائے، جب آج کے دور میں بچوں کو ہم نے صرف موبائل فون، ٹی وی، ٹیب اور انٹرنیٹ کے رحم و کرم پہ جب چھوڑا ہوا ہے، تو اس دور میں بہت مشکل ہے کہ بچوں کو صحیح معنوں میں تربیت دی جائے اور انہیں بتایا جائے۔ ہمیں خود بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح ہم ٹریٹ کریں، ان کی کون سی بات کو سنیں، کون سی بات کو سمجھیں، اور ان کے جو بیہیویئرز ہیں، ان کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے جو چینجز ہیں، فزیکل چینجز، ہارمونل چینجز، سائیکولوجیکل چینجز، ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ دوست جو ہیں وہ ہمارے پروگرام میں ذریعہ کال آج کے ٹاپک کا حصہ رہیے گا۔ ابھی ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ، وقفے سے واپس آتے ہیں تو میرے ساتھ مہمان موجود ہوں گے جن ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور ہم پروگرام کے اس حصے میں ابھی اپنے موضوع کے اوپر بات چیت جو ہے وہ شروع کریں گے، اور ہمارا موضوع آج وہی ہے جو آج پوری دنیا میں زیر بحث ہے۔ آج کا دن 20 نومبر آج بچوں کے عالمی دن کے طور پہ پوری دنیا میں ایک فکر کو جو ہے سامنے لایا جائے گا کہ ہمیں بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو کم عمری میں مزدوری کے لیے اور ان کو جو بنیادی ان کے حقوق ہیں وہ ان تک پہنچانے کے لیے کس طرح کوششیں کی جا سکتی ہیں، اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ ہم اپنے پروگرام میں بھی یہی ذکر کریں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو ذرا ایک دفعہ جھنجھوڑیں گے اور دیکھیں گے کیا ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح معنوں میں پوری کر رہے ہیں اور بچوں کے در حقیقت جو حقوق ہیں وہ ہیں کون کون سے۔ تو اس بارے میں بات ہوگی۔ ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، آئیے چل کے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر میں اپنے شخصیت موجود ہیں جو بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کے لیے بڑی فکر مندی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور وہ بچے ہیں خصوصی بچے جو اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کے لیے کہ کسی طرح ان کی زندگی جو ہے وہ ایک عام شہری کی طرح بنائی جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ہم اوور آل جو بچوں کی پاکستان میں جو صورتحال ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں جو بچے ہیں پاکستان میں، ہم ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں سلمیٰ بہادر صاحبہ کو جو ایک ماہر تعلیم بھی ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، جی میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور آج کا دن جو ہم اسپیشلی اپنے نئی جنریشن کے لیے، آنے والے مستقبل کے لیے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، جی تو اس بارے میں ذرا اچھی باتیں جو ہے اپنے دوستوں سے بھی آج ہم جانیں گے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی فون کر کے پروگرام کا حصہ بن سکیں گے۔ میں آج کی جو ہماری دوسری مہمان ہے، یہ بڑی خاص مہمان ہے ہماری، میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ بیسیکلی سلمیٰ صاحبہ کے ہی انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے ایڈمیشن لیا اور کچھ سال یہاں پہ گزارنے کے بعد یہ پتہ نہیں اتنی ذہین کیسے ہو گئیں۔ السلام علیکم ثنیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، آپ سنا؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ بس کیا کرتی رہتی ہیں؟ میں ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ تنگ تو نہیں کرتی انہیں؟ اچھا، کھانا وانا صحیح ٹائم پہ کھا رہی ہیں آپ؟ جی جی جی، اللہ کا شکر۔ اچھا، اور ٹی وی بھی دیکھ رہی ہیں؟ چلے زبردست، بہت اچھی بات ہے۔ یہ سردی انجوائے کر رہی ہیں کہ زیادہ ہوگی سردی؟ انجوائے کر آپ نے بلایا دوبارہ تو ہم آ گئے۔ دوبارہ بلایا ہم نے تو آپ آ گئے، اسی لیے تو بلایا کہ آپ اتنی پیاری باتیں کرتی ہیں۔ تھینک یو۔ اوکے جی، اچھا سلمیٰ صاحبہ، دیکھیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں بچوں کو جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ میری نظر میں وہ تعلیم کے حوالے سے ہیں۔ بچوں کو تعلیم و تربیت کے معاملے میں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ دنیا بہت زیادہ فکر مند ہے اپنی آنے والی جنریشن کے بارے میں، ہم بھی شاید ہوں گے۔ ہم بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں کہ تعلیم مطلب اگر بچے کے پاس نہیں ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ مطلب ہماری تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ذمہ داری سمجھتے ہیں تو وہ ذمہ داری سکولز میں بچے بھیجتے ہیں تو اس وقت زیادہ سمجھ جاتے ہیں کہ جب سکولز والوں کی ذمہ داری ہے، ٹیچر صحیح نہیں کر رہے، ٹیچر نہیں تو حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔
اپنے فرائض کسی کو نظر ہی نہیں آتے. تو اس حوالے سے کس طرح دیکھتی ہیں آپ, کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, جب ہم یہ دیکھنا شروع کریں گے کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی ہے. اگر ہماری فیملی میں 4 بچے ہیں تو صرف وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ہماری جو انوائرمنٹ ہے ہمیں انہیں بھی دیکھنا ہے ساتھ ساتھ, کیونکہ اس ایشو پہ ہم اوور کم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے. کیونکہ اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہی کسی اور 2-4 بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو اور بھی ہم لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, یا آنے والا جو ہمارا فیوچر ہے وہ ہم سیکیور کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ لیول پہ بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے حکومت جو ہے وہ ہمارے فیوچر کے لیے سوچ رہی ہے. فیوچر سے مین ہمارے بچے. تو ہر ایریاز میں جا کے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے, اور غور کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ کوشش بھی کرنی ہے اپنے اپنے حصے کی. جیسے آپ نے ایک بہت پیاری بات کی کہ اسپیشل جو بچے ہیں, تو بچے تو بہرحال یہ بھی ہیں, ان کا بھی ہمیں اسی طرح سے سوچنا ہے کہ یہ بھی اپنی لائف میں آگے بڑھیں, اور وہ تب بھی بڑھ سکتے ہیں. تعلیم ہے, ہیلتھ ہے, مطلب جو بھی ایشوز ہیں. اب دیکھیں کہ چائلڈ ابیوز پہ کتنا سیریس مسئلہ ہے نا یہ. تو ان چیزوں پہ ہم سب بیٹھ کے سوچیں اور اس پہ کام ہو, حکومتی سطح پہ, این جی اوز کی سطح پہ اور انڈیویجول سطح پہ. تو خدا کرے کہ فیوچر میں ہمارا. میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہاں پہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ میں اب وہ نمبرز جو ہیں وہ میں اپنے منہ سے نکالنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرمندگی ہے, ہمارے افسوس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ روزانہ کسی بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جنسی زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں. اب یہ بحیثیت معاشرہ یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے, اور کتنا بڑا ایک فیلئر ہے ایک نظام کا, ایک سوشلی ہمارا ایک سسٹم کا, کہ دیکھیں کہ ہم مطلب جو ہمارے اپنے بچے ہیں وہی اپنے بچے ہیں, جو دوسرے بچے ہیں وہ بس یہ ہے نا, یہ سوچ ایک تکلیف دہ بات. تو اس پہ میرا خیال ہے کہ ریاست کو بڑی کڑی پالیسی بنا کے اور ان لوگوں کو فوراً ایسی سزائیں دینی چاہیے کہ کم از کم لوگ اخلاقی بنیادوں پہ تو اس پہ نہیں رک رہے ہیں, تو سزا کے ڈر سے جو ہے نا وہ رک جائیں اور یہ معاملات بہتر کی طرف آئیں. تو خیر, بچوں کو بھیک مانگنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جب جہاں جاتے ہیں سگنل پہ کہیں رکتے ہیں, بچے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے, یہ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بچے کیا کریں گے. یہ اسی طرح ان کی آگے والی نسلیں بھی بھیک ہی مانگیں گے, جو خود بھیک مانگ رہے ہیں ان کے بچے بھی بھیک ہی مانگیں گے. جی, یہ ان کے بچے بھیک مانگیں گے, یا ان کی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے ان کے پیرنٹس کا. اکثر میرا ایکسپیرینس ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ روڈ پہ جا رہے ہیں تو بچے ایسے آ جاتے ہیں, تو میرا سمپل سا ان کے لیے ہوتا ہے کہ چلو آپ آؤ میرے ساتھ اور اپنے پیرنٹس کو لے کے آؤ, میں آپ کو اپنے اسکول میں ایڈمیشن دے دوں. تو بچے جو ہیں ان کا اس طرح سے ان کی ٹریننگ ہے, کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں گے نہیں ہمیں اسکول نہیں جانا, اور وہ وہاں سے نکلیں گے نا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, اس سے چینج کہیں نہ کہیں کرنے کی. جیسے اسٹریٹ چلڈرن پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اسکولز این جی اوز وغیرہ کام کر رہی ہیں اس پہ. تو اگر ان بچوں کا, جیسے ان پیرنٹس کا ایک توقعات ہے کہ یہ بچے بھیک مانگتے ہیں, تو وہ اس سے اپنا ایک انہوں نے بنایا ہے کہ یہ سیٹ اپ ہے ہمارا گھر اس سے چلتا ہے. تو جب ان کے ساتھ ساتھ ان کی ہم کسی طرح سے فائنینشلی بھی تھوڑی ہیلپ کریں ایسے بچوں کی جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, جن کی وجہ سے تعلیم جو ہے وہ اتنی عام نہیں ہو پا رہی. کہ اگر دیکھا جائے تو میجورٹی جو ہے ایسے بچوں کے جو افورڈ نہیں کر سکتے. حالانکہ اگر بچے کسی اسپیشل بڑے اسکول میں, پرائیویٹ اسکولس میں نہیں تعلیم حاصل کر سکتے, تو گورنمنٹ اسکول ہے, آپ بھیجے تو صحیح انہیں. ہاں صحیح ہے, آپ کے اپنے بچے اگر بہت اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو آپ اگر کسی دوسرے کے اپنے کسی میڈ یا اپنے کی کوئی جو کمزور پڑوسی ہیں بیچارے وہ, یا کوئی محلے کے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے آپ کی بلڈنگ کا, آپ کے گھر کا, آپ کے محلے کا ہے, اب اس کے بچے کو اسکول داخل کروائیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بچے سے اچھے اسکول میں کروا دیں, یا اپنے بچے جیسے گورنمنٹ اسکول میں کروائیں, کسی ایسے اسکول میں مناسب سے اسکول میں, جو کم اچھا اسکول ہو, یا جو تعلیم کی جس کے پاس روشنی ہے ہی نہیں, آپ اسے کم از کم ایک
کچھ تو اسے دیں. اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں, یہ تو بالکل کر سکتے ہیں. اور اس پہ اگر ہم اپنا دل تھوڑا سا بڑا کرنا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی تھوڑا سا, اور یہ ہمارا ایک کہنا چاہیے کہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی کا, اور پڑوسی وہی ہوتے ہیں جن کے لیے آپ فیل کرتے ہو کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. تو میرا خیال جو ہے یہ کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرنی شروع کریں تو معاشرہ ہمارا بہت بہتری کی طرف جا سکتا ہے. بالکل. اور پھر ہمارے ہاں آپ دیکھیں مطلب جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں, خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے, انہوں نے ماسٹرز کیا ہوتا ہے, کسی نے کچھ کیا ہوا ہے, وہ شادی کے بعد گھر بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ کم از کم اپنے یوٹیلائز کر اپنے علاقے کے ویسے بچے جو انہیں تعلیم جو ہے نا دے سکتے ہیں, انہیں پڑھا سکتے ہیں, انہیں کچھ بیسک کتابیں لا کے بچوں کو ایک انٹرسٹ کے ساتھ, تو انہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, مطلب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششیں جو ہے نا وہ کبھی کبھی بہت رنگ لے کے آتی ہیں. میں جانتا ہوں ہمارے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود تھیں جنہوں نے اپنے گراج میں بچوں کو پڑھانا شروع کیا, کہ ان کے اپنے بچے کو پڑھاتی تھی, اپنے گراج میں دوسرے بچوں کو بلا لیا اور تم بھی پڑھو. آج وہ گراج اسکول چلا رہی ہیں, سینکڑوں بچے جو ہے نا وہ, تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس وقت آپ کتنے بڑے پیمانے پہ قدرت کی طرف سے آپ استعمال ہو جائیں ایک اچھے کام کے لیے, تو یہ تو بڑی ایک بلیسنگ ہوتی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی میں وسیم فاروق کی بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام جی. آپ کا پروگرام جو شروع کیا دیکھا میں نے, اور تعلیم کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے. اچھا, میں خود اس بات پہ قائل ہوں, اور اس بات پہ میں پروپیگیٹ بھی کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں دوسروں سے, کہ اگر آپ نے پاکستان میں کوئی انقلاب لے کے آنا ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے لے کے آنا ہے. بے شک. اور ایجوکیشن جو ہے اتنی ضروری ایجوکیشن ہے کہ ہر شخص ہر بچے کو حاصل کرنی چاہیے, بلکہ میں اس کے لیے یہ کہوں گا کمپلسری فیئر ایجوکیشن ہونی چاہیے. کہ اگر کوئی ایک رکشہ ڈرائیور جو ہے نا, وہ بھی کم از کم بیسیکلی 5ویں جماعت جب تک پاس نہ ہو تو اس کو رکشہ ڈرائیونگ کا لائسنس نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے تعلیم جو ہے نا, انسان کو بناتی ہے, انسان کو سنوارتی ہے, تعلیم انسان کو سنوارتی ہے, اور جہالت جو ہے انسان کو جہالت کو مزید بڑھاتی ہے. تو یہ دونوں لیول پہ ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونی چاہیے کمپلسری, اور این جی اوز بھی اس سے بہت سارے این جی اوز کام کر رہی ہیں, جن میں 1-2 کو میں جانتا ہوں, بہت کام کر رہے ہیں وہ لوگ. تو اور ہر شخص کو, ہر فیملی کو کم از کم جیسے میں ہوں, میں ایک تعلیم یافتہ شخص ہوں, انجینئر ہوں, میں نے پاکستان سے باہر بہت کام کیا ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کم از کم زندگی میں 4 یا 5 ایک ٹارگیٹ بنا لوں کہ 4-5 بچوں کو میں نے جو ہے ایجوکیشن دلانی ہے, کرنی ہے, اور اس پہ میں عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں میں. تو اگر ہر شخص جو ہے یہ اپنے حصے کا یہ کام کرتا رہے تو یقین جانے تعلیم جو ہے نا آہستہ بہتر ہوتی جائے گی, لوگ تعلیم یافتہ ہوتے جائیں گے. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے نا تعلیم کے ساتھ ساتھ, وہ آتی ہے صحت. تعلیم اور صحت, ان دونوں چیزوں پہ ہمیں زور دینا چاہیے, این جی اوز کو زور دینا چاہیے, اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی اس لیے زیادہ ہے. آپ دیکھیے میں باہر کام کیا ہے, وہاں پہ تامل ناڈو کے لوگ ہیں, کیرالہ کے لوگ ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن لیول پتا ہے کہ سر آپ کو پتا ہوگا 99% ایجوکیشن لیول ہے. وہاں جو شخص رکشہ چلا رہا ہے, جو پکوڑے بیچ رہا ہے نا, وہ بھی گریجویٹ ہے وہاں پہ. تو بہت انقلاب کی ضرورت ہے اس کے لیے. بالکل صحیح, بہت شکریہ وسیم صاحب. اور یہ ان کی بات صحیح ہے کہ جو لٹریسی ریٹ ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ بڑا آؤٹ سٹینڈنگ ہے, اور پاکستان میں بھی ایسی جگہ موجود ہے. پاکستان میں ٹیکسلا, واکنٹ, ان کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بہت ہائی ہے. مطلب ٹیکسلا اور واکنٹ میں شاید 100% لٹریسی ریٹ ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا ہے. تو اسی سٹرکچر پہ اسی حساب سے ہم باقی شہروں میں بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا, سری لنکا میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زبردست قسم کا ہے. وہاں پہ ایک رکشے والا جو ہے, آپ 5ویں پاس کی بات کریں تو مجھے فوراً یاد آ گیا, وہ بھی انگریزی میں بات کرتا ہے آپ سے, اور حالانکہ ان کی لینگویج کچھ اور ہے. تو ٹورسٹ آتے ہیں وہاں پہ, اور سب کے ساتھ آپ کسی بھی بندے کو روک کے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. تو یہ ہے, اس کے لیے بھی بس اقدامات ہوں. ہم سب, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, کہ ہم سب اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرتے جائیں, تو ایک وقت آئے گا کہ ضرور ہے کہ ہمارے بچے ایجوکیٹ ہوں اور معاشرہ اچھا بنے. اچھا, انہوں نے کہا تعلیم کے ذریعے انقلاب آ سکتا ہے, اور تو یہ تو حقیقت ہے, تعلیم کے ذریعے آ سکتا ہے. اور اس پہ کام کوئی کیوں نہیں کرتا ہے, کیونکہ تعلیم کے ذریعے اگر انقلاب لے کے آنا ہے تو آج کی
کوئی کوششیں جو ہیں آج سے کوئی 20-25 سال بعد نظر آئیں گی, اس وجہ سے کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا ہے اس پہ؟ یہ وجہ بھی ہے, مگر یہ ہے کہ اس وجہ کو دیکھ کے لوگ جو رکیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے. مطلب ہماری جو کمیونٹی ہے, جو ویل اسٹیبلش لوگ ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا کریں, جیسے آپ نے گیراج کی مثال دی, تو اسی طرح سے ہم اپنے اپنے حصے کا اگر کرتے ہیں تو ایجوکیشن تو مطلب تعلیم جو ہے اسے اس کا معیار بہتر بنانے کے لیے کہ ہمیں سب کو مل کے, اور جیسے ہم سوچتے ہیں کہ گورنمنٹ حکومت کی سطح پہ بھی اس پہ کام ہو. تو این جی اوز کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ این جی اوز بھی اپنا کردار اس میں, این جی او تو ہر ایشو پہ ہی کام کر رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے بھی بہت کام ہو رہا ہے, جیسے آپ نے بتایا. پھر اس طرح سے اسٹریٹ چلڈرنس کے لیے بہت سارا کام ہو رہا ہے. تو این جی او سے کتنا ہاتھ بٹاتی ہیں حکومت کا؟ ابھی دیکھیں, جب این جی اوز اپنی کچھ ذمہ داری لیتی ہے تو حکومت جو ہے وہ اس پہ مطلب ان کی ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی نا, سپورٹ نہیں کر رہی, سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. جیسے میں ابھی امید کا یا ایسی این جی اوز کے حوالے سے بتاؤں گی کہ اگر ہمیں 27 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے, ہمیں ابھی تک حکومتی سطح پہ کوئی ایسی گرانٹ یا ایسی ہیلپ نہیں ملی کہ ان بچوں کی لائف جو ہے ہم سیکیور کریں, ان کے لیے ہم اور اقدامات کریں, ایجوکیشن میں آگے انہیں بڑھائیں, کیونکہ یہ بھی بچے جو ہیں نارمل بچوں کی طرح بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں. جیسے ثانیہ تعلیم یافتہ ہے, ابھی یہ اسکول ٹیچر ہے, تو اسی طرح سے اگر ہمیں ہر ادارہ یہ اسکول ٹیچر ہے, ماشاءاللہ اسکول ٹیچر ہے, گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہے. اور یہ واہ ثانیہ, آپ ذرا بتائیں ہمیں اپنے بارے میں. ہم تو ہاں بھائی, اچھا ماشاءاللہ اسکول ٹیچر ہیں آپ. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے؟ میری کلاس میں 30 ٹیچر اسٹوڈنٹس ہیں. تو کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو پھینٹی تو نہیں لگائی آپ نے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں مستقبل میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے؟ میں تو پہلے تو ان کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں. دوسرا یہ کہ تعلیم جو ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ آپ ریگولر لیں, آپ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں. جیسے پرائیویٹ کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹیز ہے, اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے. جی, گھر بیٹھ کے. ہاں صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ رانا آصف حبیب صاحب موجود ہیں اس وقت, جو کہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ایک اہم شخصیت ہیں. بچوں کے حقوق کے حوالے سے وہ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام فہیم بھائی. رانا صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. صاحب بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں جو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کا ہمارے بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ہلو. جو بہت بڑی پاپولیشن ہے وہ تعلیم سے محروم ہے نا. ٹھیک ہے. اور رحان صاحب ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سگنل ایشو. ہیلو, ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی رحان صاحب آپ آواز آ رہی ہے. جی میں نے کہا پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے, اس کے بعد صحت کا مسئلہ ہے. پورے پاکستان میں دیکھیں, یعنی ایک جو اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ کے قریب جو ڈاگ بائٹنگ کے واقعات پیش آئے, لیکن ریبیز کی ویکسین موجود نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں پاکستان میں ٹائیفائڈ کا ایشو ہے جو دنیا کے کوئی 170 ممالک میں ختم ہو چکا ہے. اسی طرح ملیریا کا ایشو ہے. اسی طرح پاکستان میں اور جو بچوں کو مال نیوٹریشن کا ایشو ہے کہ یعنی 45% ایسے بچے ہیں جو عدم غذائیت کا شکار ہے, جن کو پراپر خوراک ہی نہیں ملتی, ان کی ہائٹ ہی نہیں بڑھتی, ان کی دماغ کی گروتھ ہی نہیں ہوتی. تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. اس کے علاوہ چائلڈ لیبر کا بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. 1 کروڑ 20 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں کہ جو بچہ مزدوری کرتے ہیں اور مختلف مشکل حالات سے دوچار ہوتے ہیں. باقی جنسی زیادتی کے واقعات آپ دیکھیں تو اس سال 3000 سے زیادہ واقعات جو پیش آئے ہیں بچوں سے جنسی زیادتی کے. تو یہ سارے چائلڈ پروٹیکشن کے ایشوز ہیں جو ہمیں چیلنج ہے, گورنمنٹ اور سول سوسائٹی مل کے اس کو سالو کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ ہم لوگوں کا, ایک عام شہری کا کتنا بڑا فرض ہے کہ وہ ان معاملات کے لیے اپنی جو ہے نا وہ کوششیں کریں ان کی بہتری کے لیے؟ جی ابھی اصل میں سب سے بڑی تو یہ بات ہے کہ عام شہری جو ہے ایک خاندان کے طور پر اپنے بچوں سے حسن سلوک کریں, اور اپنے بچوں کے ساتھ جو کارپوریل پنشمنٹ ہے, خاص طور پہ جسمانی اور ذہنی سزائیں ہیں, اس کو ختم کی جائے. خاندان کی سطح پر ہو یا اسکول کی سطح پر ہو یا کسی مدرسے کی سطح پر ہو. تو عام شہری میں سمجھتا ہوں
کہ بچوں سے اپنے رویے میں تبدیلی میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اور کہیں پر بھی اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ بچوں کو کوئی خطرہ لاحق ہے تو اس خطرے کی نشاندہی جو ہے پولیس کو کر سکتا ہے. پاکستان میں 1121 کے نام سے سندھ اور پنجاب میں ہیلپ لائن موجود ہے, وہاں پہ کال کر سکتا ہے, حکومت کو آگاہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے نیبرہڈ میں دھیان کر سکتا ہے, اپنے پڑوس میں دھیان کر سکتا ہے, اپنے کھیل کے میدانوں میں دھیان کر سکتا ہے, اپنے بچے کا وین ڈرائیور رکھتے ہوئے دھیان کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح کا بندہ ہے, کس کردار کا مالک ہے, کس اسکول میں بھیج رہا ہوں, اس اسکول کے جو لوگ ہیں ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ احتیاطی تدابیر کر کے اپنے بچوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ رانا آصف حبیب صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. بچوں کو محفوظ بنانے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو محفوظ بنانا. ہمارے بچے محفوظ ہیں تو ہمارا ملک محفوظ ہے اور آنے والے وقت میں محفوظ ہاتھوں میں. ثانیہ جی چائے پی ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے, ثانیہ کا ہم تھینک یو کہتے ہیں. ثانیہ آپ تشریف لائی ہیں ہمارے ساتھ. ابھی ہم ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی موجود ہے, عالمی دن کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اور وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ سلمہ بہادر صاحبہ موجود ہیں جن سے بات ہو رہی ہے. ابھی بھی ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن سے ہمارے ان مہمان کا تعلق ہے, ماہر تعلیم ہے جناب شرف الزماں صاحب. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ کی دعائیں. زبردست. اچھا, بچوں کے لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو جو مسائل لاحق ہیں جس میں سے مناسب خوراک کا نہ ہونا, صحت کا نہ ہونا, اور بھی بہت سارے مسائل ہیں, مگر جو سر فہرست مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے. جی ہاں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں, کس طرح بچوں کو تعلیم فراہم کر سکتے ہیں بحیثیت پاکستانی ریاست اور پاکستانی معاشرہ اور ایک والدین ہونے کے ناطے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, بات دراصل یہ ہے کہ جب تک ہماری حکومت صوبائی سطح پہ اور وفاقی سطح پہ تعلیم کے لیے سینسیئر نہیں ہوگی, تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے وہ جب تک آگے بڑھ کر کام نہیں کریں گے, اور غریبوں کے دروازے تک جب تک تعلیم نہیں پہنچے گی, خود نہیں لے کے جائیں گے, خود نہیں لے کر جائیں گے, سہل نہیں کریں گے, آسان نہیں کریں گے, سستی نہیں کریں گے اس کو, تب تک تعلیم تو پھیل نہیں سکتی. اور یہ تو پوری دنیا نے ثابت کر دیا اس وقت کہ وہی ملک ترقی کر رہا ہے جہاں پہ تعلیم کا ریشو زیادہ ہے, خواہ وہ کوئی سا بھی ملک ہو, اسلامک کنٹری ہو یا نان اسلامک ہو, لیکن ان کی ترقی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, جو زینہ ہے, وہ تعلیم ہے. تعلیم پہ انہوں نے بھرپور توجہ دی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں آج سے نہیں, ہمارے ملک میں جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا ہے پاکستان, تب سے ہی پاکستان کی جو تعلیمی سسٹم ہے اس کو اوپر توجہ نہیں ہے, لوگ سینسیئر نہیں ہوئے ہیں. مگر آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہمیں اپنی اگلی جنریشن کو تعلیم دینا زیادہ مشکل ہو گیا. پہلے آپ کے پاس ایک سرکاری اسکول جیسی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی سہولت موجود تھی, اور وہ معاملات اور تھے. لوگ ٹاٹوں والے اسکولوں میں پڑھ کے وہ اب بڑی بڑی پوزیشنز پہ آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے, بڑے کامیاب لوگ گزرے ہیں. جی آج وہ ایک چیپٹر تقریباً کلوز ہوا ہے. جی ہاں بالکل. اور آپ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تعلیم علم کے پھیلاؤ کے لیے آپ درخت کے نیچے ہوں, کشتی پہ ہوں, سفر میں ہوں, آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک تبلیغ ہے, بے شک آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے کہ عالی شان محل ہونا چاہیے, بہت بڑا اسکول ہونا چاہیے, بہت بڑے کھیل کے میدان ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تعلیم کو آسان کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے آپ گلی گلی, محلے محلے, کوچے کوچے میں آپ تعلیم کی آپ سلسلے کو جاری کریں, درس دینا شروع کریں, تاکہ ہر ایک بچہ تعلیم کو آسانی سے حل کر سکے. لیکن ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا, جو ہمارے سابق وزیر تعلیم تھے صوبہ سندھ میں سردار علی شاہ صاحب, وہ فراخ دلی کا بڑا مظاہرہ کیا. انہوں نے ہمیشہ سچ بولا, ہم تو اس کے قائل ہیں, ہم نے تو خود دیکھا ان کو. انہوں نے اپنے اتنی تو بڑی کوشش کی گورنمنٹ اسکولز کو اس معیار کو دوبارہ لے کر آنے کے لیے, اپنی بھانجی اور اپنی بچی کو گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا, ایک مثال پیش کیا. لیکن انہوں نے اس کو اوپر سختی نہیں کی کہ گورنمنٹ سرونٹ کے تمام بچے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے.
अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को बड़े बड़े लोग पढ़ाना शुरू कर दें तो तवज्जो गवर्नमेंट स्कूल पे अच्छा, उनका अपना इख्तियार भी शायद ना हो कि वो सारे इख्तियारात की भी कमी थी, प्लस ये कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में 1,30,000 के करीब जो असातिज़ा हैं वो गलत भर्ती हो गए हमारे सूबे में। अच्छा, 1,30,000 असातिज़ा, ये कोई जी बहुत बड़ी बात, कम लोग नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 1,35,000 असातिज़ा, हम मजबूर हैं कि हम उनको निकाल नहीं सकते हैं। तो इसकी मजबूरी क्या है? मजबूरी ब्यूरोक्रेसी है कि एक आदमी काम करना चाहता है, वो खुलकर बात कर रहा है, असेंबली के फ्लोर पे वो सवाल उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ताकतवर माफिया है, जो इल्म के खिलाफ है, जो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान हमेशा से भिखमंगा रहा है, वो यही चाहते हैं लोग। यही वजह है कि तालीम की राह में रुकावट खड़ी करने के लिए ऐसे लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिलती है। नहीं मिलती, बिल्कुल सही है। हम अभी एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से जब वापस आते हैं तो हम बात करेंगे कि हम बच्चों से मेहनत मजदूरी ये क्यों करवाते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों से वो मेहनत मजदूरी क्यों करवाते हैं। उन्हें जब पता होता है कि ये उनकी काम करने की उम्र नहीं है, तो ये इसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, और मुआशरा किस तरह इसे रोक सकता है, रियासत किस तरह रोक सकती है, और वालिदैन अपने बच्चों को इस इतनी जिम्मेदारी यहाँ पे देखते हैं बच्चे के ऊपर कि वो पैसे कमाना, घर लेके जाना और वो पूरा एक सिस्टम चलाना। क्या समझती हैं आप? जब कभी हमें देखते हैं, जैसे कोई बच्चा कहता है कि आज मुझे ये पूरा काम करके जाना और घर जाके हमारे घर में खाना बनेगा, तो इसकी वजूहात तो देखी जाए तो बहुत सारी है ना। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि हम लोग प्लान करें कि हमारी फैमिली, और ख़ास तौर पे जो लोग चाइल्ड लेबर में अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं, उनके घर में देखेंगे तो आप एक घर में देखें 15-15, 20-20 बच्चे हैं। हाँ, सही बात है। इस तरह से नहीं कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। ऐसा है कि भी काम तो इस पे हो रहा है मगर लोग इस पे तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं जो अल्लाह ने दिए हैं बस ये पल जाएंगे, किस तरह से पलेंगे, हमारा माशरा किस तरह से आगे बढ़ेगा, इसका वो नहीं सोचते। तो ये सोच डेवलप होना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर मुख्तलिफ ऐसे प्रोग्राम हो, हुकूमती सतह पे हों हमारे, ताकि ये लोग जो हैं, हमारी जो माशरा बरतरी की तरफ जा रहा है, बदतर से बदतर होता जा रहा है। मतलब ये है कि बच्चे को सिर्फ दुनिया में लाना ही जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद तो जिम्मेदारी शुरू होती है कि आपने उसे एक बेहतर शहरी बनाना है, उसे तमाम तर सहूलियात उसे आपने मुहैया करनी है। बच्चों को क्या मिल रहा है? कोई उसकी हेल्थ का कोई उसे नहीं है तहफ़्फ़ुज़, उसकी एजुकेशन का उसका कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसको ये जो हमने लेबर पे लगा दिया, बच्चा पैदा होते ही कैसे उसे आप सोचते कि ये थोड़ा बड़ा होगा तो ये हमारे लिए कमा के लाएगा। मेरे तो ख्याल में इस तरह से होना चाहिए कि जो चाइल्ड लेबर के लिए लोग अपॉइंट भी करते हैं ना, ऐसी कानून साजी हो कि हम लोग 18 साल से छोटे बच्चे को हम चाइल्ड लेबर पे कोई जॉब नहीं दें, कोई जॉब ना दें, जो जॉब दे वो भी, उसको भी सजा मिलनी चाहिए, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। या हमारे कुछ ऐसे होना चाहिए, जैसे एक फैमिली में कोई एक ही बच्चा है और पेरेंट्स में से कोई नहीं है उनके साथ, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके भी कुछ ना कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ होने चाहिए कि अगर उसे हम जॉब दे रहे हैं तो उसके फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं, उसकी तालीम का, उसकी सेहत का भी होना चाहिए। जैसे घरों में लोग बच्चों को जॉब के लिए भेज देते हैं, वहाँ पे उन्हें जो खाना बच जाता है उन्हें खाना दिया जाता है, क्या उसकी हम सेहत का ख्याल कर रहे हैं? उनकी नींद पूरी नहीं होगी, सेहत किस कदर मुतासिर हो रही है। मैंने ऐसे लोग देखे और इतने दुख के साथ कि उनके घर में बच्चे काम करते हैं और आपको खाना देने के बाद बचा हुआ खाना तो दे ही रहे, फिर बच्चा नीचे बैठ के खाना खा रहा है। एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी मैं ये चीज सोचता हूँ। मैंने 1-2 दफा ये मनाजर देखे हैं, और इस कदर आप एक तो बच्चों से काम करवा रहे हैं, उसके ऊपर उनके साथ जानवरों से सलूक कर रहे हैं, मतलब किस मुंह से वो अपने आप को इंसान कहते हैं लोग। खैर, तो सर आप क्या राय रखते हैं बच्चों की मेहनत मजदूरी के हवाले से? देखिए, बात दरअसल ये है कि जब तक किसी मुल्क में माशी हालत बेहतर नहीं होगी, महंगाई, तंगदस्ती, गुर्बत, जब तक मुफलिसी, ये सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये सिलसिला तो जारी रहेगा। हम जबरन जबरदस्ती किसी भी चीज को अमली जामा नहीं पहना सकते हैं। फर्ज कर ले किसी वालिदैन के 2 बच्चे, आपने अक्सर देखा होगा, लेबर चार्ज का मसला मैं नहीं उठाता, मैं एक आम सी बात करता हूं कि आपने देखा होगा इतना सा बच्चा कचरे के ऊपर बैठ करके पता नहीं कब का वो गिरा हुआ खाना होगा उसको उठा के वहीं खा रहा होता है।
गौर से देखेंगे तो पीछे से उसके कपड़े नहीं होंगे, जब आप पैर देखेंगे तो पता लगा सर्दी का मौसम है और पैर में चप्पल तक नहीं है उसके। तो ये चीज क्या है सर, वो भूखा है, उसके घर पे खाने को नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई तरजीह नहीं है, तभी तो वो बच्चा बजाय पढ़ने लिखने के, स्कूल की तरफ जाने के, वो कचरा कुंडी पे आकर के खा रहा है, यानी वो भूखा है। ऐसे बेशुमार लोग यहाँ मौजूद हैं, पूरा पूरा घराना ऐसा है कि अगर मेहनत मजदूरी पेरेंट्स कर भी रहे हैं, अगर जैसे मजदूर की तनख्वाह 17,500 रुपए, फर्ज कर ले 17,500 में अगर वो 10,000 रुपए मकान का किराया दे रहा है, तो बाकी जिंदगी वो कैसे गुजारेगा? जो 2 पैसे उसके पास बच रहे हैं वो के इलेक्ट्रिक के नजर हो जाएगा, बाकी ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, गंदा पानी लोग पी रहे हैं। हमने तो ऐसा भी नजारा देखा कि जिस जगह से गधा पानी पी रहा है वहीं पे इंसान भी उठा के पानी पी रहा है। तो ये क्या है सर, ये मजबूरी है। तो उस मजबूरी के बिना पे अगर किसी घर पे 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, वो घर में खाने को मौजूद नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा सर? बच्चा तो जाएगा ना, वो तो काम करेगा, मजदूरी करेगा। वो मजदूरी किस टाइप की, गाड़ी का, इसका उसका क्या मिल जाता है उसमें? देखिए, दुनिया में सारे लोगों के पास जो है, पूरी दुनिया में जो कामयाब ममालिक, ज्यादा दौलत नहीं है कि वो बड़ी एक शाहाना और एक रॉयल लाइफ गुजार रहे हैं। लोग गरीब भी होते हैं, लोग मेहनत मजदूरी भी करते हैं, बड़ी मुनासिब पूरी आमदनी होती है। उधर रियासत की जानिब से आपको स्कॉलरशिप मिलते हैं बच्चों की तालीम। देखें, आज एक फर्ज करें 17,500 एक शख्स कमाता है, उसकी अपनी, उसके बीवी बच्चों की अगर सेहत जो हमारे, वो अगर फ्री है, उसे सेहत के मामलात, ठीक है, तालीम फ्री हो, ठीक है, आपको खुराक के हवाले से आपको थोड़ी सी कोई स्कॉलरशिप जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रही हो, तो मामला हल हो गया ना। बिल्कुल हल हो गया। तो अभी तो वैसे तो इस तरह तो आप लाख के 5-5 लाख भी जो पैसे कमा, जो महीने का कमा रहे हैं, आप उनसे भी पूछें जनाब की चल रहा है, वो भी कहते हैं यार बुरा हाल है यार, कसम से क्या बताएं, अभी बेटी की जो है ना वो यूनिवर्सिटी की फीस दी है 2.5 लाख रुपया, ये हो गया। मतलब तो हर बंदा परेशान है। आपको जब फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे हमें, तो वो तो हमें तो तरक्की कर ही नहीं सकते। जबरन आप किसी के बच्चे को रोक दे, पता लगा कि उसका बाप याद नहीं है, उसकी माँ बीमार पड़ी है, वो बच्चे 2 हैं जाकर के मेहनत मजदूरी करके आ रहे हैं, आप कहेंगे ये गलत है, इसको रोक दिया जाए। आप रोक देंगे, उसके घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। उस बच्चे को मालूम है कि वो जो 2 पैसे लेकर आता है उसी से दवा भी ली जा रही है और घर का खर्च भी चल रहा है। तो ये उसकी मजबूरी है सर, ये उसकी मजबूरी है। इसको चेंज करने के लिए हुकूमत को आगे आना पड़ेगा। आपके पास पूरा बायोडाटा होना चाहिए, पूरी गिनती होनी चाहिए कि आपके मुल्क में बच्चों की तादाद कितनी है। उसमें से देखें ना, हम बदनसीबी से हम उस मुल्क में, इस दौर में, इस सदी में उस मुल्क में रह रहे हैं और उस मुल्क के हम अवाम कहला रहे हैं जिस मुल्क में आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। सर 2.5 करोड़ बच्चे, 20 साल बाद 2.5 करोड़ खानदान होंगे जो अनपढ़ जाहिल खानदान होंगे, और बच्चों की तादाद के बारे में बात कर रहे हैं। फुटपाथ पे होंगे। हम तो इस वक्त शहर में बैठे हुए हैं जहां पे जिसकी आबादी कोई 3 करोड़ कहता है, कोई 2.5 करोड़ कहता है, और जो गिन के गए उन्हें ये नहीं पता कि आबादी कितनी, वो 1 करोड़ 60 लाख कह के गए हुए, हिसाब लगाए। लो जी, एक वक्फे का वक्त है। हम सलमा साहब आपको शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आप तशरीफ लाए। वक्फे के बाद हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद होंगे जिनसे हम जरा कानून के हवाले से जरा पूछेंगे कि तालीम के मामले में और बच्चों के मामले में क्या क्या काम होने की जरूरत है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज न्यूज़ कैफ़े में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शरफुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ जो अभी दूसरे मेहमान हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया, ये एक माहिर क़ानून है जनाब लियाकत अली खान साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, आपने ठीक ठाक है? बिल्कुल गुड, माशाल्लाह। अच्छा लियाकत भाई, ये बताएं जरा, हम आजकल बड़े वाकयात सुनते हैं और सोशल मीडिया पे आए दिनों हम देख रहे होते हैं कि जितने भी कोई तालीमी इदारे हैं वहाँ पे कोई ना कोई एक आध ऐसा टीचर जो बच्चों के साथ इस कदर जुल्म कर रहा होता है। अभी तो मोबाइल फ़ोन के और इस टेक्नोलॉजी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कम से कम वो रिकॉर्ड करके कहीं दिखा सकते हैं। तो ऐसे केसेस को मतलब आप किस नज़र से देखते हैं, और कानून को मतलब किस तरह मदद मिलती है अदालतों को इस तरह की वीडियो से, और ज़रा इस हवाले से सज़ा के बारे में थोड़ा सा दीजिए, बताइएगा मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, आज आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने सही कहा कि
موبائل سے جو ہے نا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اسکولوں کے اندر جو ہے، چاہے وہ اسکول ہو یا کسی کوئی ورک شاپ ہو یا کوئی ایسا ہوٹل ہو یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا جو بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جب دیکھیں کوئی چیز آپ کے پاس ایک ریکارڈ ہو جاتی ہے موبائل کے اندر تو وہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس بن جاتی ہے. آپ اس کے اندر اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا. اگر آپ نے اس کو کیا بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس اگلے شخص کے پاس اس کا پروف نہیں ہے تو وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے. جب آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے تو آپ جو ہے اس شخص کو نہ صرف جو ہے سزا کروا سکتے ہیں بلکہ وہ اپنا جرم کا اعتراف بھی کرتا ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات آئے، اسکولوں کے اندر ہوئے، مدرسوں کے اندر ہوئے اور بھی فیکٹریز کے اندر ہوئے، ہوٹلوں پہ ہوئے. اس طرح ہم نے دیکھا کہ ان ویڈیوز کے اندر باقاعدہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس کی مدد سے نہ صرف انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا، ان کو ٹریس کیا، ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے، بلکہ اس سی ڈی کو، اس ویڈیو کو بطور ریکارڈ جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش بھی کیا جاتا ہے اور اس کو باقاعدہ وہاں پہ اوپن کورٹ میں اس کو چلایا جاتا ہے. اس سے جو ہے نا انصاف کرنے میں جج کو بھی مدد ملتی ہے اور جو مظلوم ہے اس کو بھی انصاف ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایویڈنس جو ہے یہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ والا؟ جی بالکل ایویڈنس تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ سب سے اتھینٹک ایویڈنس ہے. اتھینٹک ایویڈنس ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اس قسم کی ویڈیو موجود ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی ٹیچر جو ہے نا وہ زیادتی کرتے ہیں ان کے ساتھ، اگر کوئی ایک آدھ، میں تو ویسے استاد تو باپ برابر ہوتا ہے، تو روحانی باپ کہا جاتا ہے، تو پتہ نہیں وہ کس قسم کے استاد ہیں جو بچوں کے ساتھ اس طرح ظلم کرتے ہیں. بلکہ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں مدرسے کا کوئی ایک استاد تھا اور وہ بچے کو پہلے تو مار رہا تھا چھڑیوں سے. مارنے کے بعد میں نے دیکھا اس کو ایسے اٹھا کے گریبان سے نیچے فرش پہ پٹک رہا تھا. تو دیکھا نہیں گیا، اس کے بعد بند کر دیا کہ یہ مطلب کس جہالت میں جو ہے نا وہ ہم لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، کیا معاملات ہیں یہاں کے. تو ایسے اگر کسی کے پاس ویڈیوز ہیں یا اس نے کہیں دیکھی ہیں تو اس کو قانون کی مدد کیسے لی جا سکتی ہے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کے لیے؟ اس میں دیکھیں دو طریقے سے کارروائی ہو سکتی ہے. ایک تو اس بچے کے جو والدین ہیں اور بچے نے بتایا ہے تو فوری طور پہ جا کے جو ہے نا اس کی کمپلین کریں متعلقہ تھانے کے اندر. ٹھیک ہے. اور پولیس پابند ہے اس ٹیچر کو گرفتار کرنے کی بھی. بچے کے سٹیٹمنٹ کے بعد، اس کے والدین کے سٹیٹمنٹ کے بعد FIR بھی درج کرے گی، اس شخص کو گرفتار بھی کیا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ویڈیو ہے تو وہ متعلقہ تھانے کے SHO کے پاس بھیج دے یا پھر DPO کے پاس بھیج دے. یہ لازمی نہیں ہے کہ اس بچے کے والدین ہی جو ہے نا اس کی شکایت کریں گے. پولیس اپنی مدعیت کے اندر بھی اس ویڈیو کی روشنی میں مقدمہ درج کر سکتی ہے اور اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے اور اس کو جو ہے نا باقاعدہ کورٹ میں پیش کر کے سزا بھی کروا سکتی ہے، وہ جیل بھی جا سکتا ہے جو نا. کیونکہ یہ سب سے بڑا پروف ہے. اس کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی بچے کو، دیکھیں اگر بچوں سے غلطی بھی ہوتی ہے یا سبق یاد نہیں کرتے تو آپ اس کو تھوڑی بہت جو ہے نا ٹھیک ہے جو سزا ہے اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو اٹھا کے پٹکیں، آپ اس کی ہڈی پسینہ توڑ دیں، آپ اس کو جو ہے نا وہ چھڑیوں سے ماریں، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہیں نکل جائے، اس کے جو ہے نا پورا جو جسم ہے اس کو جو ہے نا زخمی کر دیں. تو یہ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ آپ اس کو مار نہیں سکتے جو نا. یہ تو پھر آپ جو ہے نا قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں اور خلاف ورزی کر رہے ہیں جو نا. صحیح. اچھا شرف الزمان صاحب، تعلیمی اداروں میں پہلے، آج سے کچھ دہائیاں پہلے معاملات کچھ مختلف تھے. استاد بچوں کو مارا پیٹا کرتے تھے اور ماں باپ ان پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. کہتے تھے کہ نہیں وہ ٹیچر ہے اور وہ اگر آپ کو مار رہا ہے تو وہ آپ کو ایک صحیح سیدھا انسان بنانے کے لیے جو ہے نا یہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو وہ استاد کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تھی. آج معاملہ ذرا بالکل مختلف ہے اس وقت، کیونکہ ماں باپ خود بھی بچوں کو ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے جو ہے نا گریز کرتے ہیں، اور کوئی اور دوسرا اگر ان کے بارے میں ایسا کوئی بے شک استاد ہی ہو اگر ہاتھ اٹھا لے، تھپڑ بھی مار دے تو ماں باپ کو جیسے ایک ان کے تیش میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ اب ہمیں جو ہے نا کچھ ایکشن لینا ہے. تو یہ سسٹم کیسے بدلا ہے اور کیا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیے گا، ذرا کس سمت میں جا رہے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر اور مینٹلی بھی تعلیم کے راہ میں بہت ساری رکاوٹیں آ گئی ہیں. دنیا کے بے شمار ممالک میں اس وقت اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. استاد اگر بچے کو پنشمنٹ نہیں دے گا تو بچہ صحیح راہ پہ نہیں آ پائے گا. سارے بچوں کی مینٹیلیٹی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. بعض بچے شرارتی ہوتے ہیں اور جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ ذہین بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. اب اس شرارت میں سے اس کی ذہانت کو نکالنا یہ استاد کا کام ہے. بالکل صحیح ہے، استاد ہی نکال پائے گا. بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ذرا سی بات پہ جو ہے وہ پینک پھیلا دیتے ہیں کہ جی ہمارے بچے کو مار دیا، ہمارے بچے کو بخار چل گیا، دیکھیں نشان ہو گیا. ابھی پچھلے دنوں اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک واقعہ ہوا، وہ لیڈیز ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا.
پھر اس کو وومن تھانے میں رکھا گیا, پھر اس کو جیل کسٹڈی کر دیا گیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ استاد اور والدین کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا فقدان ہو گیا ہے. مگر سر یہ پینک کی جو کریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف استاد اور استاد کی مار پیٹ کی حد تک ہی محدود نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا ٹائیفائیڈ کا وہ جراثیم جو پاکستان میں اس وقت جو جس کی تشخیص ہوئی ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ اگر انتہائی خطرناک اور مہلک مرض ہے یہ وہ روایتی ٹائیفائیڈ نہیں ہے. اگر بچوں کو یہ جو عالمی ادارہ صحت کی سفارش سے جو ایک ویکسین تیار کر کے بھیجی گئی ہے, اگر یہ بچوں کو نہ پلائی گئی, ٹھیک ہے, جو خاص طور پہ اس جراثیم کو مارنے کے لیے بھیجی گئی, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے ٹائیفائیڈ کا شکار ہوں اور ان میں سے بیشتر بچے جو ہے نا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ اس قدر ایک ضروری چیز ہے. تو اس کیمپین کے پہلے ہی دن جس طرح ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سارے اداروں نے, جس میں میڈیا بھی ہے اور باقی بھی ہیں, انہوں نے مطلب وہ خبر چلانے کے بعد ان کی کیمپین کا برا حال ہوا ہے. کل ہم اس پہ شو بھی کیا ہے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں فہیم بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ٹائیفائیڈ کے لیے جو ابھی جو انجیکشن یہ لگا رہے ہیں, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے تصدیق شدہ ہے. بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں, اور تعلیمی ادارے کی مدد سے اس کو بہت جلدی اپنا ہدف حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے, ہم اس پروسیس سے کو روکنا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے میں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کا چیئرمین ہوں, اور یقیناً لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ مارننگ کا پروگرام آپ کا یہ لائیو پروگرام ہوتا ہے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ریپیٹ بھی نہیں ہوتا. اور خواتین ہماری جو ہیں وہ خاص طور پہ, اور یہ ٹائم جو ہے, یہ ٹائم بڑا آئیڈیل ٹائم ہے. اس وقت بچوں کو اسکول بھیج دینے کے بعد والدین میں سے اگر والدہ, بہن, بھائی جو بھی بڑے گھر پہ ہیں, وہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, مارننگ شو کو ضرور دیکھتے ہیں, اور اس میں کہیں پہ اگر بچوں کے منسلک کوئی پروگرام چل رہا تو اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے. میں اسی حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے بچپن میں بھی ہوتا تھا. ہمیں تو باقاعدہ ٹیکے لگا دیے جاتے تھے, 3 دن 4 دن ہمیں بخار چڑھا ہوا ہوتا تھا, بجلی نہیں تھی, لالٹین کے اوپر کپڑے رکھ کر کے اس کی سکائی کی جاتی تھی گھر پہ, لیکن ہمارے لیے فائدہ مند چیز تھی. آج بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ لاکھوں کروڑوں روپے کے میڈیسن جو لگائے جا رہے ہیں, یہ ایبا ہی نہیں لگائے جا رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی لاجک تو ہے نا. بالکل صحیح ہے, ہم تو کچھ کیا جائے گا, پلاننگ تو ہے اس کے اوپر, یہ ساری چیزیں اچھی ہے, لیکن سر کچھ پروسیس میں تھوڑی سی پریشانی ہے, اس کو ذرا آسان ہونا چاہیے. جیسے یہ کہ پولیو کا ڈراپ, جی ہاں, اب 3 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچے, 2.5 سال سے لے کے 5 سال تک کے بچے, 2 سال سے لے کے 5 سال کے بچے, کسی بھی اسکول میں اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں 40-50 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے اس عمر کے جن کو ڈراپ پلا دیا گیا. ڈراپ کو پلانا ایک اور چیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ری ایکٹ کر دیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, الٹی کرا دی جاتی ہے, اس کو نکال دیا جاتا ہے, بچہ وامٹ کر دیتا ہے, جب بضد ہوتا ہے کہ میں نے ڈراپ نہیں پینا تو وہ ہو سکتا ہے وامٹ کر دے. لیکن یہ جو ٹائیفائیڈ کے سلسلے میں جو ابھی جو یہ جو چلایا گیا ہے مہم, یہ بہت اچھا ہے, ہم اس کے قائل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مزید پھیلایا جائے, جہاں پہ رکاوٹ ہے ہم لوگ بھی مددگار ثابت ہوں گے تاکہ اس کو حل کیا جائے. بالکل صحیح ہے, لیکن سر اس میں کچھ پریشانی ہے. جیسے فرض کر لیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ملک میں غربت بہت ہے. فہیم بھائی, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اسکول میں بچے بغیر ناشتے کے جاتے تھے, لیکن اس وقت پرائیویٹ اسکولز میں بھی بیشتر اسکول میں بچے بغیر ناشتے کے آتے ہیں. وہ غربت کی وجہ سے نہیں, وہ ماؤں کی سستی کی وجہ سے, وہ بھی ہو سکتی ہے, غربت بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ بعض بچے اگر بیمار ہیں, کوئی اینٹی بائیوٹک لے رہے ہیں, اس کا اسکول کو تو علم نہیں ہوتا. صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر اسکول میں آپ آئے ہو تو ایک اسکول کے اندر 9 مہینے سے لے کے اگر آپ 15 سال کی بات کر رہے ہیں, تو اگر اسکول میں بچے کی تعداد 600 ہے تو 600 کو ہی ٹیکہ لگے گا. صحیح ہے. اب آپ 600 کو اگر ٹیکہ لگا رہے ہیں تو وہ ٹیکہ آپ لگا رہے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے, فیملی وائز کیا پرابلم ہے. اچھا, میری کل بات ہوئی ہے ایک ایکسپرٹ سے جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھے اور اسی کیمپین کو بڑی فکر مندی کے ساتھ دیکھ رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر
ایک بچے کو ان 12 دنوں میں 2 دفعہ بھی یہ ویکسینیشن ہو جاتی ہے، کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اور بچے کو کسی بھی قسم کے اگر اس کو کوئی ایشو ہے، کوئی دوا لے رہا ہے، تو آپ بے فکر ہو کے بچے کو لگوائیں. یہ کوئی وہ ایک معمولی سی کوئی دوا نہیں ہے، بہت مہنگی دوا ہے جس کو ہم اس حوالے سے بچوں کے لیے ان کی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے ہم جو ہے یہ لگائی جا رہی ہے. لیکن فہیم بھائی اس کے اندر ایک مسئلہ ہے نا کہ اب ایک اسکول میں آپ گئے ہیں، ایک ساتھ آپ 600 بچوں کو لگا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو صرف نرسیں لگا رہی ہیں تو وہ ایک پرابلم. دوسرا میں صرف ایک میسج دینا چاہوں گا آپ کی اجازت سے اس کے اندر کہ بہت اچھا پروسیس ہے، بہت اچھا عمل ہے، طریقہ کار کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. اسکول ایجوکیشن میں اس کو جبرن نہیں کروانا چاہیے، زبردستی عمل نہیں کروانا چاہیے، اس لیے کہ والدین انتشار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ پینک پھیل جاتی ہے اور اسکول والوں کو مارنے پیٹنے کے لیے اسکول والوں کا گریبان پکڑنا یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے. اساتذہ اور والدین کے درمیان گڈ ریلیشن. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شریف صاحب تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. لیاقت بھائی آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے بہت ضرور ایک اہم نقطے پر جو ہے آج روشنی ڈالی ہے. دوستو یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا. اپنی رائے جو ہے وہ ہمارے فیس بک پیج پہ ضرور دیجیے گا. آپ دوستوں سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.